بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح، نکاح کے مسائل، اس کے تعلق سے یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو ہے اس کے تعلق سے جو درس پیش کیا جائے گا آج آپ کے سامنے، وہ درس ہوگا ولی کے بارے میں، کہ ولی یہ نکاح کے لیے شرط ہے. اب جو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے وہ نکاح کے عقد کے مسائل ہوں گے. تو آج کا ہمارا پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کے لیے ولی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. کیا ولی کا ہونا ضروری ہے؟ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یا ولی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہے جو آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل پیش کرنی ہے. اس کے پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام میں، مذہب اسلام میں، چھوٹے بچے یا چھوٹی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے. جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور ان کا جو ولی ہوتا ہے وہی ان کا نکاح کرا سکتا ہے. یہ جائز ہے، چھوٹی بچی کا بھی، چھوٹے بچے کا بھی. چونکہ یہ بالغ نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے یہ خود جو ہے ان کے نکاح کے لیے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ولی کا ہونا ہوتا ہے. ولی کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا. صرف ایک بہت ہی شاذ قسم کی ایک رائے ہے جو ابن شبرمہ، ایک جو ہے عالم گزرے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک امام تھے کی فقہ تھی، ابن شبرمہ، ان کی ایک رائے ہے کہ چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب تک لڑکی بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کا نکاح جائز نہیں ہے. لیکن تقریباً سمجھیے اجماع ہے اس مسئلے پر کہ ہماری اس شریعت میں، اسلامی شریعت میں، نکاح کے مسائل میں یہ بات ہے کہ چھوٹی لڑکی کا جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے نکاح کرنا جائز ہے، اور اس کا نکاح ہو سکتا ہے. باپ یا ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے. ہاں، رخصتی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد ہی رخصتی ہوگی، تبھی وہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی. اس سے پہلے تک رخصتی نہیں ہو سکتی. اور اگر بچی چھوٹی ہے، ویسے ابھی ہم نے آپ کا بچی چھوٹی ہے، اس کا نکاح کرایا ہے، تو پھر باپ کو اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بچی ابھی چھوٹی ہے. اور اگر چھوٹے ہوں تو ان کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی اجازت ہی کیا ہے جب وہ چھوٹے ہیں. تو
جب بالغ ہوتے ہیں ان کو شعور ہوتا ہے تبھی ان کی اجازت بھی ہوتی ہے. تو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہیں کرایا جا سکتا. نکاح کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام. یہ ضروری ہے کہ ان سے پہلے رائے لے لی جائے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. لیکن جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، تو اب بہت ساری جگہوں پر بہت چھوٹے رہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، تو چھوٹے ہیں نکاح ہو گیا ہے، اور یہ نکاح ان کے ولی کی طرف سے جو ہے نکاح کرایا گیا ہے. ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، جیسا باپ نے کہا ویسے جو ہے نکاح ہو گیا ہے. یہ نکاح تو جائز ہوتا ہے، البتہ ان کو بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ جو نکاح کرایا گیا ہے یہ صحیح ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ چاہیں تو بالغ ہونے کے بعد اپنے اس حق کا استعمال کر سکتے ہیں. انہیں بالغ ہونے کے بعد یہ اختیار حاصل ہوگا، لیکن چھوٹے میں اگر نکاح کرایا جائے تو نکاح درست ہو جاتا ہے. لڑکی اگر بالغ ہو چکی ہے، لڑکا بالغ ہو چکا ہے، تو اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ لڑکا اگر بالغ ہے تو اس کے لیے ولی کا مسئلہ نہیں آتا ہے. اس کا نکاح، وہ اپنا نکاح خود اپنا نکاح وہ کر سکتا ہے کہیں بھی. اس کے لیے اس کے ولی کی اجازت یا اس کے ولی کا ہونا نکاح میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن لڑکی کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ لڑکی اگر بالغ بھی ہو جائے تب جو ہے تب بھی اس کے لیے نکاح میں ولی کا ہونا یا ولی کی اجازت ہونا یہ لڑکی کے لیے رکھا گیا. اجازت لینے کی جہاں تک بات ہے، ولی کو حق تو ہے یہ، لیکن ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی سے بھی اجازت لیے بغیر وہ اس کا نکاح کہیں نہیں کرا سکتا. لڑکی کا نکاح کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں احادیث میں صراحت آئی ہوئی ہے. یعنی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البکر تستعمر وإذنها صماتها، یہ باکرہ عورت سے بھی اجازت لی جائے گی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پہلی شادی ہو رہی ہے اس کی، تو اس کو باکرہ کہتے ہیں. تو کہا کہ جو ہے باکرہ عورت کی جب شادی ہو رہی تو اس سے اجازت لی جائے گی. جب تک وہ راضی نہ ہو اس کا نکاح کہیں نہیں کرایا جا سکتا. البکر تستعمر وإذنها صماتها، ہاں اس کی اجازت یہ اس کی خاموشی ہے. اگر وہ لڑکی خاموش رہتی ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں لڑکے کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے اور نکاح ہم کرنا چاہتے ہیں، باپ نے پوچھا، گھر میں جو ہے اس عورت سے جو ہے اس لڑکی سے دریافت کیا گیا تو لڑکی انہیں رضامندی ظاہر کرتی، تو یہ خاموشی اگر اختیار کر لے تب بھی اسے رضامندی مانا جاتا ہے. یہ ہے جب لڑکی باکرہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زبان سے وہ کہے کہ ہاں میں راضی ہوں، ایسا جو ہے تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر اس نے خاموشی بھی اختیار کر لی ہے تو یہ خاموشی اس کی رضامندی مانی جائے گی. لیکن اگر لڑکی سیبہ ہے، سیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کی شادی پہلے ہوئی ہے، چاہے اسے طلاق ہو گئی ہو یا اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے اس کا وہ بیوہ ہو چکی ہو اور اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہو، یا یہ کہ اس نے خلا لیا ہے اور اب اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے، تو جو بھی شکل ہے اس کو سیبہ کہتے ہیں. تو اگر اس عورت سیبہ ہے یعنی پہلی شادی ہوئی تھی اس کی، اب یہ دوسری شادی ہے یا تیسری شادی ہے، جو بھی ہے بہرحال سیبہ ہے، تو یہاں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جب اس سے اجازت لی جائے گی تو اس کا خاموش رہنا کافی نہیں ہے. اسے زبان سے اپنی اجازت، اسے زبان سے اجازت دینا ہے. اسے وہ ضروری ہے کہ وہ کہے زبان سے کہ ہاں میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں. یہی ہے اصل مسئلہ. اب اس پوائنٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ لڑکی چاہے باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو، بہرحال اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر
نکاح نہیں ہو سکتا اس کا کہیں بھی۔ اب یہاں اس کی چند شکلیں ہیں جو آج ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، اور میں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا، آپ کو جو ہے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے مسائل کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور خواہ لوگ اس کو مسئلہ ایشو بنا لیتے ہیں نکاح کے ٹائم پہ۔ تو لڑکی سے اجازت لینے کی جو بات ہے، یاد رکھیے گا یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے ٹائم جا کر کے اجازت، نہیں، بلکہ یہ اجازت جب رشتہ طے کر رہے ہیں تب میں اجازت لیں گے اس کی۔ رشتہ طے کرنے کے ٹائم میں ہی اس سے پوچھ لیا جائے۔ لڑکی کو بھی حق ہے کہ وہ جو ہے جواب دینے کے لیے تھوڑا ٹائم بھی لے سکتی ہے۔ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ ابھی میں استخارہ کروں گی، اس کے بعد جواب دوں گی، جو بھی معاملہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اجازت لینے کی بات یہ نہیں ہے کہ اب نکاح کے لیے بیٹھ گئے ہیں، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اس وقت اس سے اجازت لی جائے اور وہ انکار کر دے تو پھر سارے ہنگامے کھڑے ہوں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اجازت لینے کا۔ اصل اجازت لینا یہی ہے کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو رشتہ طے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے۔ لڑکی سے اگر ڈائریکٹ باپ پوچھتا ہے یا جو بھی ولی ہے وہ پوچھتا ہے تو یہاں پہ اس کے شرمانے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکی شرما سکتی ہے، اور جب شرم و حیا عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ یہ اپنی رضامندی کو اپنی زبان سے ہاں کی شکل میں ظاہر کریں، تو شکل یہ تھی کہ صرف خاموشی اختیار کر لے تو وہی اس کی رضامندی مان لی جاتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ تھا مسئلہ، تو آج بھی ہے، لیکن آج جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو باقاعدہ زبان سے کہہ بھی دیتی ہیں کہ بھی میں استخارہ کروں گی، اس کے بعد میں جواب دوں گی، یا یہ کہ آج کے اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو ہی لگا دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے پوچھ لیں، اس کی مرضی معلوم کر لیں، اس کی سہیلی ہو، بہن ہو، جو بھی ہے جو اس کے بہت قریب ہے، جس میں شرمانے کی ایکٹنگ کرنے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے آج کل یہ بھی چلتا ہے، تو وہاں زبان سے کہہ دینا، ہاں کرنا اور اس کا اظہار کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لڑکی جو ہے یہ ظاہر کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ رضامندی ہم نے آپ سے کہا کہ بالکل نکاح ہو رہا ہے، یہ پہلے کی باتیں تھی کہ نکاح ہونے کے وقت میں ابھی رشتہ آیا، ابھی نکاح ہونے لگا تو ظاہر سے لڑکی سے بھی پوچھ لیا جائے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں تھی۔ ابھی کیا ہوتا ہے، رشتہ باقاعدہ طے کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہت سی جو ہے پہلے منگنی وغیرہ کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے آ چکی، منگنی ہوتی ہے، تو یہ لڑکی سے اجازت بھی رشتہ طے کرنے سے پہلے لی جائے۔ رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لڑکی سے پوچھا نہیں گیا، یہ بھی خاموش ہے، اور اس کے بعد جب نکاح ہوا، نکاح کے ٹائم کہتے نہیں مجھ سے پوچھا نہیں گیا اور میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں اور میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں، تو یہ جو ہے شکل ظاہر سی بات ہے کہ آپ تصور کیجئے تھوڑا کہ کیا اس وقت صورتحال ہوگی جب اتنے پیسے خرچ ہو چکے، سارے رشتہ دار آ چکے ہیں، اور اس موقع پر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو کس طرح کا وہ ماحول بنے گا، وہ ذہن میں رکھیے۔ تو اسی لیے یہ اجازت جو ہے نا لڑکی سے یہ پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ اسی اجازت کو لے کر، آج کل صورتحال بڑی نازک یہ ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکی کا معاملہ ہو یا لڑکے کا۔ حالانکہ لڑکے کے معاملے میں اتنی زیادہ ولی کو اختیار بھی اتنا زیادہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہم سماج میں کہ وہ بلیک میلنگ بہت کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، یعنی لڑکی تو لڑکے کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، اس کے اپنے ماں باپ بلیک میل کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ لڑکی ماں کی خواہش ہے کہ میرے رشتے میں شادی ہو جائے، باپ کی خواہش ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکی سے اس کا نکاح ہو، اور اس کے بعد گھر میں جو شکل بنتی ہے اور جس طرح کی مہابھارت چھڑ جاتی ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا۔ میں اس کو چونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں
کہ لڑکے کو بھی کبھی کبھی ماں باپ بلیک میل کرتے ہیں۔ باپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے زبان دے دی ہے اپنے دوست کو، میں نے زبان دے دی اپنے رشتہ دار کو، لڑکا کہتا ہے نہیں مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہے باپ کہتا ہے نہیں میں نے زبان دے دی ہے، اور اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی۔ یہ بلیک میل کرتا ہے۔ کبھی یہی چیز ماں کرتی ہے، ماں جو ہے بچی کو بلیک میل کرتی ہے، بچے کو بلیک میل کرتی ہے، یعنی یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے تعلق سے چیز ہوتی ہے کہ کہیں رشتہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور یہ طے کر دیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں، اجازت نہیں لیتی، اور بعد میں جب بات آتی ہے اور لڑکی جو اس کے لیے راضی نہیں ہے، وہ انکار کرنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کی طرف سے اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں جذباتی یا کہ یہ ایموشنل ایسا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر نہیں میری بات مانی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جانتی ہوں میں جو ہے میں ایسا کر لوں گی ویسا کر لوں گی۔ یہ جو شکل ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے، کبھی نہیں، جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کبھی بھی شادی کے معاملے میں ان پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنا یا دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا، اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ حق ہے ولی کو لڑکی کے تعلق سے، لیکن حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان پر کوئی زور زبردستی کی جائے۔ تو میں یہ تمہید تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں یہ باتیں جو ہے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ولی ہونے کی جو بات کہی گئی ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے پہلے جس کا نکاح ہو رہا ہے خود اس کی اپنی رضامندی کتنی اہمیت رکھتی ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ لڑکی پر بیجا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، لڑکے پر بھی نہیں لڑکی پر بھی نہیں، ان کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی ایسا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر لڑکی مجبور بھی ہے، مجبور کا مطلب یتیم بچی ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کے، کسی اور نے پالا ہے، اور اس نے جو ہے پالنے کے بعد اب وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرا حق بن گیا ہے اور لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے کہیں بھی کرانا چاہ رہا ہے، اور اپنے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی ہو تو تمہیں جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرنا پڑے گا، اور اسی جگہ شادی کرنی پڑے گی جہاں ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں خالص لڑکے اور لڑکی کی مرضی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد لڑکی کی اجازت تو ہے، لڑکی جو ہے راضی ہے، صحیح ہے، لیکن کبھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے الٹے اس کے ہو جاتا ہے کہ لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، یا ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کے نکاح کی؟ ولی اگر اجازت نہ دے تو لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، یہ ہم کہیں گے۔ یہ ایک ہے سوال جو آج کے درس کا یہی اہم ہے۔ کچھ احادیث ہیں جس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی، ان کی یہ جو ہے روایت ہے، ان کی یہ حدیث ہے، اور ان کی اس روایت میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی۔ یہ ہے میرے بھائیوں لا نکاح الا بولی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ
حدیث مروی ہے۔ مشہور صحابی اور جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے ان میں کچھ مشہور نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، اور ولی کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں اس میں سے کوئی بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث نہیں، اور جتنی بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں سب پر کسی نہ کسی لحاظ سے کلام بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث کن محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اس کو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد، اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور محدثین میں امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو اپنی کتاب المستدرک میں ذکر کیا ہے۔ امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن جارود نے بھی اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں، اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ چند محدثین کے نام تھے، مشہور محدثین کے ہم نے ذکر کیا کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے آپ کو کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ حدیثیں جو بھی ہیں ولی کے تعلق سے اس میں کسی نہ کسی لحاظ سے کلام بھی پایا جاتا ہے بعض محدثین کا، تو اس حدیث میں بھی یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ حدیث مرسل ہے یا متصل ہے۔ اس کے مرسل اور متصل ہونے میں اختلاف ہے، اور دو مشہور ائمہ اور حدیث کے مشہور راوی امام سفیان ثوری اور امام شعبہ بن حجاج اس حدیث کو مرسل روایت کرتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے روات اس کو جو ہے مرسل، اس کو مسند روایت کرتے ہیں۔ مسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے پوری جو ہے متصل سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، یعنی اس کا چین بیچ میں کہیں ٹوٹا نہیں ہے، یہ متصل روایت ہے۔ اور اس سے پہلے جو بات ہم نے کہی آپ سے کہ ایک جو ہے دوسرا اس سلسلے میں اوپینین یہ ہے کہ اس کا چین ٹوٹا ہے بیچ میں، اور یہ متصل روایت نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے اس حدیث کے مطابق سے۔ جی ہاں، بعض محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طریقے سے قابل ذکر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو صحیح، یعنی اس کے چین کو جڑا ہوا مانتے ہوئے پورا، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو دور جدید کے محدث گزرے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اختلاف ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ اس حدیث کے اندر اختلاف ہے، پھر بھی اس اختلاف کے ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں کہ اس کے مرسل اور متصل ہونے کا اختلاف ہے، اور عام طریقے سے فقہا میں، ائمہ کرام میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا فقہ حنفی میں ہی یہ بات ہے کہ ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں، یعنی ان کے یہاں مرسل حدیث حجت مانی جاتی ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ مرسل بھی ہو تو ان کے لیے یہ گنجائش نہیں بنتی ہے کہ اس حدیث سے پیچھا چھڑا سکیں کہ نہیں بھائی ہم اس حدیث کو مانتے نہیں، کیونکہ فقہ حنفی میں یہ بات بھی ہے کہ مرسل حدیث ان کے یہاں حجت ہوتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ اس لیے حدیث کو لے کر کے یہ ہوگا لا نکاح الا بولی، کہ اس کا معنی کیا ہے۔
کیونکہ یہ جو اسلوب ہے لا نکاح الا بولی، یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب کے اندر عربی زبان میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ولی کے بغیر، نکاح کا وجود نہیں ہو سکتا ولی کے بغیر۔ ایک تو یہ معنی، اور یہ معنی کہ نکاح ولی کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بھی گنجائش ہے عربک لینگویج کے لحاظ سے اس حدیث میں، اور یہ بھی کہ نکاح کامل درجے کا، جیسا نکاح اسلامی شریعت میں کمپلیٹلی جیسا نکاح ہونا چاہیے اس طرح کا یہ نکاح نہیں ہوا۔ افضل اور مستحب نکاح جو ہونا چاہیے شریعت کے لحاظ سے وہ نکاح یہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہے لا نکاح الا بولی، یہ پہلی حدیث ہے جو اس مسئلے میں پیش کی جاتی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم نے کہا کہ اس حدیث میں یہ گنجائش ہے کہ کوئی سامنے والا کہہ سکتا ہے جو ولی کو شرط نہ مانے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو وہ گنجائش موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ گنجائش نہیں ہے، وہ حدیث ہے سلیمان بن موسیٰ، ایک مشہور راوی ہے، وہ امام زہری سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور امام زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عروہ یہ اپنی خالہ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے۔ فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، 3 مرتبہ کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کی روایت کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی محدثین نے پورا کلام کیا ہے۔ کلام کس لحاظ سے کیا گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ حدیث کن جو ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو یہ حدیثیں نہیں ہیں، پہلے ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ تو یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں ذکر کی ہے۔ ان کے علاوہ بھی یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، ابن جارود نے اپنی کتاب المنتقی میں اس کو ذکر کیا ہے، امام طحاوی نے شرح معانی آثار میں ذکر کیا ہے، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جو سنن کہلاتی ہے اس میں ذکر کیا ہے، امام دارمی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کی کتاب سنن دارمی ہے، امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں ذکر کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف، مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے جو مشہور ہے اس میں ذکر کیا ہے، امام حمیدی نے مسند حمیدی میں ذکر کیا ہے، امام بغوی نے اس حدیث کو شرح السنہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایک دوسری روایت ہے آپ کے سامنے۔ اس روایت کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے، کیا کلام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ اس حدیث کو سلیمان بن موسیٰ نے امام زہری سے روایت کیا ہے، اور امام زہری کے بارے میں ان کے ایک شاگرد ابن جریج کہتے ہیں
ان کے ایک شاگرد ہیں ابن جریج، وہ کہتے ہیں کہ ثم لقیت الزہری فسألته عنہ، کہ میں نے زہری سے ملاقات کی، امام زہری سے میں ملا، تو ان کے شاگرد یہ ابن جریج، اور میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب تھا؟ فلم یعرف، تو ان کو تو یہ حدیث یاد نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کے بارے میں، وہ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، جبکہ انہی امام زہری سے سلیمان بن یسار یہاں حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہی جو ہے ان کے شیخ ہیں، اس میں سلیمان بن موسیٰ کس سے روایت کرتے ہیں؟ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے جب حدیث پیش کی تو یہ تھوڑی سی سند بھی اس کی ذکر کر دی تھی آپ کے سامنے۔ تو سلیمان بن موسیٰ امام زہری سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جبکہ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے ملاقات کی اور میں نے ان کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا، تو فلم یعرف ہو، وہ اس حدیث کو نہیں پہچانے، یعنی انہیں اس حدیث کا علم اس وقت نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حدیث کی روایت میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ حدیث بھی اس سے تعلق رکھتی ہے، تو میں آپ کے سامنے تھوڑا یہ مسئلہ بھی حدیث کا بیان کر دوں تو آپ کا علم اس میں اور بڑھے گا اور آسانی سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیزیں پیش کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں اور آپ اسے سمجھ نہیں سکتے، آپ کے دماغ سے اوپر سے گزر جائیں گے، نہیں، کچھ یہ علمی چیزیں ہیں جس کا آپ کو صحیح علم ہوگا تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کو چونکہ امام زہری روایت کرتے ہیں اور امام زہری سے ابن جریج نے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ایسی حدیثوں کے لیے محدثین کے یہاں ایک اصطلاح ہے، یعنی ٹرمینالوجی اسے کہتے ہیں محدثین کی، وہ من حدث و نسی، کہ اگر کوئی راوی حدیث کو پہلے بیان کیا ہے اور پھر ٹائم گزر گیا اور ایک ٹائم کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد اس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ چیز اسے یاد نہیں رہی، وہ پہلے بیان کیا تھا اور پھر بھول گیا، تو کیا اس کی وجہ سے اس حدیث کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ یہ چونکہ راوی بھی حدیث کے کیا ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے، تو آپ میں سے ہر کوئی یہ بات سمجھ سکتا ہے اچھی طرح سے، یہ پوری طریقے سے لاجک ہے اس میں، اور محدثین کے جو بھی اصول ہیں حدیث کے تعلق سے اور حدیث کو پرکھنے کے تعلق سے، سب میں لاجک ہے، تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ نے کوئی بات ذکر کیا کسی کے ساتھ اور ایک مدت گزر گئے، پھر 10 سال 20 سال جو ہے 30 سال، لمبی، اس سے بھی لمبی مدتیں گزر جاتی، تو لمبی مدت گزر گئی اور اس کے بارے میں آپ کو پھر یاد ہی نہیں رہ گیا کہ میں نے یہ چیز فلاں سے ذکر کی، تو یہ ممکن ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں، یہ اس میں لاجک، تو ایسے بھی محدثین نے ہر چیز کی تحقیق کی ہے جب حدیثوں کی تحقیق کی ہے، اور اسی لیے جب ہم اس طرح کی حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں نا، تو محدثین کے اس کام پر ہمارا ایمان اور ہمارا اطمینان ان کے اس کام پر اور بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر کے تحقیق کر کے ہر چیز کو بیان کیا ہے، تو اس حدیث کے تعلق سے یہ بات محدثین ہی نے بیان کی ہے، ابن جریج کے جو ہے کہ اس بات کو لے کر کے کہ آخر اس کو پھر کیا کیا جائے، اگر ایسا کبھی معاملہ آئے کہ کوئی راوی کوئی حدیث بیان کر چکا ہو لیکن بعد میں پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، یہ ہوتا بھی تھا تو جو ہے بڑھاپے یعنی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہی ایسا ہوتا تھا، اور یہ لاجک بھی ہے اس میں، تو ایسا اگر ہوتا ہے تو اس کو حدیث کی صحت پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس سلسلے میں 3 جو ہے اوپینین ہے محدثین کے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس حدیث کا درجہ جاننے کے لیے کہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ پورے مسئلے کا دار و مدار اسی حدیث پر ہے،
پورا مسئلہ جو ہے یہ جو ہم پیش کریں گے ولی کے تعلق سے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی حدیث پر۔ تو کیا ہے فرمایا محدثین کی جو 3 رائے اس کے تعلق سے، ایک تو یہ ہے کہ نہیں ایسی روایتیں ہم رد کر دیں گے، دوسری یہ ہے کہ نہیں اسے جو ہے آدمی بھول گیا بیان کرنے کے بعد کوئی بات نہیں ہے، اس کے بھولنے پر اس کو محمول کریں گے اور اس طرح کی روایتوں کو سب کو صحیح مانیں گے۔ لیکن ایک تیسرا اوپینین ہے اور یہی اوپینین صحیح ہے محدثین کی، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ جب حدیث پر صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں ہم لوگ تو اسی کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جو تیسرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شیخ جس کے سامنے حدیث پیش کی گئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں، یا وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کے کہنے کا انداز کیا ہے اس وقت، یعنی وہ کیا پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو بیان کیا، اتنے جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ انکار کرے، ایک شکل یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب اس کو یاد دلائے گا کہ نہیں بھائی آپ نے یہ حدیث پہلے فلاں سے بیان کی تھی، فلاں موقع پر بیان کی تھی، تو ایسا ہے کیا مجھے کچھ یاد نہیں رہا، اس طرح سے بیان کرو۔ دیکھیے فرق ہوتا ہے اس میں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی محدثین نے دیکھا ہے، پڑھتا ہے جب وہ حدیث پر حکم لگانے جاتے ہیں۔ تو اگر انکار کرنے کا انداز یہ اچھا ایسا ہے میں نے بیان کیا تھا مجھے یاد نہیں رہا، تو کہتے ہیں محدثین کہ ایسے موقع پر جس راوی نے جس شاگرد نے ان سے روایت کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے اور وہ سچا راوی ہے، ثقہ ہے، trustworthy ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کو یہی کہا جائے گا کہ شیخ کو یاد نہیں رہ گیا، اور ایک زمانہ گزر گیا اور اب جو ہے بعد میں حافظہ ایک جیسا نہیں رہ جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کو بعد میں وہ چیز یاد نہیں رہ گئی، اور اس طرح سے اس حدیث کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اور اگر انکار کرنے کا انداز ایسا ہے نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بیان کیا ہوں، کسی اور سے سنے ہوں گے، تم کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، بہت جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ انکار کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ اس کا اثر ہوگا اور اسی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ trustworthy ہے، ایک ثقہ راوی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے trustworthy، جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، تو اس کی بات مان لی جائے گی اور وہ حدیث صحیح نہیں مانی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ بیان کرنے والے کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، کسی اور سے سن کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو یہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، محدثین کیا ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں امام زہری نے پورے یقین کے جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ انکار نہیں کیا ہے، ان کا انداز یہ والا تھا وہ ایسا ہے مجھے یاد نہیں رہا، وہ والا انداز ہے، تو مطلب کیا نکلا کہ یہ جو ہے روایت صحیح ہے اور انہوں نے پہلے بیان کیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کی جب لمبی تفریش کرتے ہیں تو اور بھی دوسرے راویوں سے یہ حدیث صحیح اور ثابت مانی جاتی ہے، یعنی دوسرے راوی بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ تمام روایتوں کو ملانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور بہت قریب کے جو محدث گزرے ہوئے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی اس جو ہے اپنی کتاب میں ارواء الغلیل میں اس کو جگہ دی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے محدثین کے یہاں یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے، اور یہ پورے اس حدیث کا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو نکاح کے تعلق سے یہ جو ہے ولی کے تعلق سے، نکاح میں ولی کے تعلق سے یہ بات تھی۔
اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو تو جو بادشاہ وقت ہے وہی اس کا ولی بن جائے گا، حاکم وقت اس کا ولی بن جائے گا۔ اور ایسی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں جس میں یہ ہے کہ کوئی عورت اگر خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح صحیح نہیں، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کرائے گی، یعنی عورت خود ولی نہیں بن سکتی نکاح کرانے کے لیے، اور عورت خود سے نکاح نہ کرے، اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا ولی ہو اور اس کا ولی ہی آگے بڑھ کر کے اس کا نکاح کرائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند جو ہے باتیں جو تھیں ہم نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر دی ہے۔ ابھی ولی کا مسئلہ ہوا نہیں ہے پورا، ابھی صرف کیا ہوا ہے ولی کے مسئلے میں بیان، ہم نے آپ کے سامنے اس کی تمہید بیان کی اور جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ ابھی فقہا جو ائمہ کرام جو گزرے ہوئے ہیں وہ ولی کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں اور ولی کے مسئلے میں دلائل کیا پیش کیے جاتے ہیں، وہ سب ابھی باقی ہیں آپ کے سامنے۔ قرآن کی کئی آیتیں بھی ایسی ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے، ولی کو شرط ماننے والے بھی اسے پیش کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی یہ نکاح درست ہو جائے گا، انہوں نے بھی قرآن کی بعض آیتوں سے دلیل لی ہے۔ احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، قرآن کی آیتوں کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دو کہ قرآن کی آیتوں میں کہیں بھی صراحت سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے، یعنی بالکل کلیئر انداز کی، لیکن جو بیان کرنے کا انداز ہے، جو اسٹائل ہے اسے پیش کرنے کا، اس کے لحاظ سے بعض فقہا اس سے دلیل ہے۔ جیسے قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے بات کہی جا رہی ہے، جو لڑکی کے ولی ہیں ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بچیوں کا نکاح کسی غیر مسلم کے ساتھ مت کرو، یہ بات کہی ہے، مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ لڑکیاں خود سے نکاح نہیں کریں گی، ان کے جو ولی ہیں وہی نکاح کریں گے۔ اس طرح کی کئی جو ہے حدیثیں ہیں، کئی آیتیں ہیں جس میں یہ بیان آیا ہوا ہے لڑکیوں کا نکاح کرانے کے تعلق سے، تو نکاح کون کرائے گا؟ ولی ہی کرائے گا۔ جبکہ بعض آیتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نکاح کا یہ جو ہے وہ مسئلہ عورت کی طرف ہی اس کی نسبت کی گئی ہے، بعض آیتوں میں جس میں یہ ہے کہ حتی تنکح زوجن غیرہ، اور ایک روایت اور ایک آیت میں ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم انہیں نہ روکو اگر وہ اپنے جو ایکس ہسبینڈ تھے ان سے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو ان نکاح سے نہ روکو۔ تو یہ جو ہے باتیں جو ہے کہی گئی، اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت خود سے بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، اجازت ولی کی ہو، لیکن ولی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ولی سے اجازت لے لے اور خود بھی وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں قرآن کی آیتیں جو ہے، کئی آیتیں ہیں، میں وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے اس پہ پیش نہیں کروں گا، لیکن کئی آیتیں ہیں جس میں دونوں طرف سے باتیں کہی گئی ہیں، یعنی جو لوگ ولی کو شرط مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو نہیں مانتے ان کی طرف سے بھی، ہر جو ہے طرح سے آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی لیے ان آیتوں سے پورے طریقے سے ولی ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اگر یہاں کلیئر ہوتا ہے تو ان احادیث کی روشنی میں جو احادیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ جو دوسری حدیث ہم نے پیش کی تھی آپ کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث، اس میں یہ بہت کلیئر انداز میں ہے، کلیئر کٹ ہے بیان اس کا کہ جس عورت نے
اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ بہت ہی کلیئر کٹ بیان ہے اس حدیث کے۔ تو یہ بات تھی، تمہید تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سلسلے میں فقہائے کرام کی کیا رائے ہے، انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے، آئندہ درس میں پیش کریں گے، اور ان کے الگ سے جو دلائل وغیرہ ہیں وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ آج کے اس دور کے کچھ ایسے مسائل ہیں سلگتے ہوئے جو کورٹ میرج وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اب یہ اختلاف جو ہے امت میں اس مسئلے کو لے کر کے، اس اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ کتاب و سنت کی جو بات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے، ولی کے تعلق سے جو بھی بات تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ لیکن ابھی ولی کا مسئلہ مکمل نہیں ہوا ہے، آج وقت ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو، ابھی کافی ٹائم لگے گا اصل سے، 10-15 منٹ کی بات ہوتی تو میں آج ہی ختم کر دیتا تھا، لیکن ابھی کافی وقت لگے گا، تو اسی لیے ایک مکمل درس کی ضرورت ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ مزید جو ہے تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ جتنا ہو چکا ہے اس سے آگے جو ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ یہیں سے ہم یہ آج کا درس ختم